بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، مسجد اقصی مسلمانوں کے 3 اہم مساجدوں میں سے ایک ہے اور قبلہ اول ہے۔ اسی مسجد کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 1.5 سال اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں مسجد اقصی کے بارے میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ دین اور مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر سکونت رکھی اور یہی اپنا ایک محراب بھی تعمیر فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ چونٹیوں کا وہ مشہور قصہ جس میں ایک چونٹی نے اپنی باقی ساتھیوں سے کہا تھا، اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہی اس ملک میں واقع اسقلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی النمل یعنی چونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہ السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہونے پر ایک کنواری بی بی حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کے قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس شہر سے آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں بی بی مریم کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ قیامت کے علامات میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف اسی شہر کے مقام سفید مینار کے پاس ہوگا۔ اسی شہر کے ہی مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح دجال کو قتل کریں گے۔ فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ اس شہر سے ہی یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں سے ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی فلسطین سے بیت اللہ کعبہ شریف مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلتین کہلاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر لے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ سے یہاں بیت المقدس فلسطین لائے گئے۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں نے عرض کیا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ میں نے پھر عرض کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا، اور تو جہاں بھی نماز کا وقت پالے وہی نماز ادا کر لے، بس وہ مسجد ہی ہے۔ وصال حبیبنا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارتدال کے فتنہ اور دیگر کئی مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کا اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش حقیقت ہے۔ اسلام کے سنہری دو فراقی میں دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا عمر کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا، اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرنا
दूसरी बार बाइना मेराज की रात बरोज़ जुमा 27 रजब 583 हिजरी को सलाहुद्दीन अय्यूबी के हाथों उस शहर का दोबारा फतह होना भी एक निशानी है। बैतुल मक़दस का नाम क़दस कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो उसका नाम मस्जिद अक़सा रख गया। क़दस उस शहर की उस तक़दीस की वजह से है जो उसे दूसरे शहरों से मुमताज़ करती है। उस शहर के उसूल और उसे रूमियों की जबरो इस्तदबाद से बचाने के लिए 5000 से ज़्यादा सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जामे शहादत नोश किया और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। सिलसिला अभी तक चल रहा है। ये शहर उस तरह शहीदों का शहर है। मस्जिद अक़सा और बलाद शाम की अहमियत बिल्कुल हर्रमैन शरीफैन जैसी ही है। जब कुरान पाक की ये आयत वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन नाजिल हुई तो इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हमने बिलाद शाम को तीन अंजीर से, बिलाद फ़लस्तीन को जैतून से और अत्तूर सीनीन को मिस्र के पहाड़ कोहे तूर जिस पर जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक से कलाम किया करते थे और कुरान पाक की ये आयत मुबारक वलक़द कतबना फी ज़बूर मन बादि ज़िक्र अल अर्ज़ यरिथहा इबादियस सालिहून से ये इस्तिदलाल के लिया गया कि उम्मत मुहम्मद हकीकत में उस मुक़द्दस सरज़मीन की वारिस है। फ़लस्तीन की अज़मत का अंदाज़ा उस बात से भी लगाया जा सकता है यहाँ पर पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना बढ़ा कर दिया जाता है।